بڑا حساس مسئلہ جی، ٹیکل تو کرنا ہے، پہلے بھی رمضان میں کیا، کیونکہ 70-80% لوگ صرف رمضان میں شاپنگ، غریب لوگوں کی تو بچے بھی جو ہے نا وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ عید پہ جوڑا ملے گا، عید پہ بوٹ ملیں گے، عید پہ نئے کپڑے لیں گے. ان کے پاس درجنوں جوڑے تو نہیں ہوتے. اور اور چیزیں جتنی بھی ہیں، ساری انڈسٹری جو ہے، سارا گجرانوالہ ملتان کی کھڈی جو ہے، اس کا کاروبار بھی اسی پہ ہوتا ہے. اور لیکن کووڈ جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ نقصان کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن پھیلنے کی رفتار بہت تیز ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو اور خاتون اول کو بھی یہ شکایت ہوئی ہے، اور ہر آدمی گھبرایا ہوا ضرور ہے لیکن احتیاط نہیں کرتا. جب تک ہم احتیاط نہیں کریں گے اس سے نجات کیسے ہوگی؟ اور احتیاط جو ہے بڑا لازمی امر ہے، اور جتنی احتیاط ہو سکے وہ کرنی چاہیے. یہ ملک کی، دین کی، پاکستان کی اور اسلام کی خدمت ہے. دیکھیں، کوئی حکومت بھی کشمیر کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، سودے بازی نہیں کر سکتی. سورن سنگھ اور بھٹو کے دن میں دو دو مذاکرات ہوئے تو یہ بات نہیں آگے بڑھ سکی. اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بہتری آئی ہے، اور اس پہ فورن آفس بہتر تبصرہ کر سکتا ہے. میں بینگ اے کشمیری آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی جو ہے ان کی اپنی قربانیوں کی بھی داستان ہے. اب وہ کشمیر نہیں ہے کہ جہاں یہ سمجھا جائے کہ ہماری کوئی انوالومنٹ ہے یا ہماری کوئی سپورٹ سے وہاں کچھ ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے. وہ خود شہداء کے قبرستان بھر گئے ہیں، اور شہداء کے قبرستانوں کا یہ عالم ہے کہ جگہ نہیں ہے باہر شہیدوں کے قبرستان سے. یہ باتیں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور بہت تیزی سے کشمیر کی جد و جہد آزادی کو کوئی نہیں روک سکتا، اور کوئی اس پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. دیکھیں، فائدہ اور نقصان کی بات تو علیحدہ ہے، ٹائم تھوڑا رہ گیا. یہ بات پرائم منسٹر کی بھی اب کیبنٹ میں بھی انہوں نے کہی، کور کمیٹی میں بھی کہی، ترجمانوں کی میٹنگ میں بھی کہی، اور پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ میں بھی کہی. جتنی پرائم منسٹر محنت کرتا ہے عمران خان، اگر ہم اس سے آدھی بھی محنت کریں تو میرا خیال ہے ہمارے مسئلے کافی حد تک بہتر ہو جائیں. ہماری پرفارمنس اور ہمارا رزلٹ اورینٹڈ ایکشن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب 3 سال ہوئے چلے ہیں، رمضان عید کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ 3 سال ہو جائیں گے. پھر 1 سال ہمارے پاس ہے. یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو آخری سال ہوتا ہے اس میں لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ووٹ کا، بس ووٹ مانگنے کے لیے یہ جھک رہا ہے. اور کسی سے جھک سے بھی ملو تو وہ کہتا ہے اچھا جی اٹھ گیا، پہلے تو اس طرح ہاتھ ملاندے سو، پہلے تو 2 انگلیاں ملاتے تھے. 5ویں سال پاکستان کی سیاست میں بڑا کینڈیڈیٹ کے لیے، کیونکہ کینڈیڈیٹ کا بذات خود بھی 40-50 ہزار ووٹ ہونا ضروری ہے. آدھے ووٹ پارٹیوں کے ہو سکتے ہیں، فضا کے ہو سکتے ہیں. اگر کینڈیڈیٹ خود بھی پیدل ہو تو پارٹیاں بھی نہیں اس کو جتا سکتی. پارٹیاں تبھی جتاتی ہے کہ کینڈیڈیٹ کے اندر بھی کوئی دم خم ہو اور وہ کہیں سٹینڈ کرتا ہو. میرے نزدیک تو پرائم منسٹر کی ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے، لائن اور لینتھ بالکل ایکوریٹ جا رہے ہیں کہ بھئی اب ڈیلیور کرو. دیکھیں، ہم بہت ساری باتیں قوم کو بتا نہیں سکے. عمران خان نے 2 ڈیم بنائے، ML1 پہ ہم نے ایکنک سے اپروو کیا، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اب نئے وزیر کا کام ہے کہ اس کو، اور ان میں صلاحیتیں ہیں کہ وہ بہتر طور پہ کریں. اور ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو بچایا ہے. بہت بڑی ہاؤسنگ سکیم تو ہم نہیں دے سکے، لیکن شروعات ہو گئی ہیں. اور پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے 4-5 دن پہلے، ہمیں 5 سال کا موقع دیں، ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی ایک بہتر پوزیشن میں جائیں گے. باقی میں کسی شخص کے نام پہ تبصرہ نہیں کر سکتا، میں خود وزیر ہوں. دیکھیں، آواز تو عمران خان کی ہے نا، اور کس کی کیا آواز ہے جی. میں اب یہ کہوں کہ ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں نا. اور جب یہ ایکسپورٹ ہو رہا تھا آٹا اور چینی، میں نے بڑی زور دے کر بات یہ کہی، لیکن جو شماریات والے تھے انہوں نے ایسی فگر پیش کی کہ جیسے ڈھیر لگے ہوئے ہیں گندم کے، جیسے چینی جو ہے وہ اٹھانے کے قابل نہیں ہے. وہ سب غلط شماریات تھی. پھر ہم نے وہی چینی امپورٹ کی جس کو ایکسپورٹ کیا پہلے، پھر وہی آٹا ہم نے امپورٹ کیا. ہم سے وہ غلط فیصلہ ہوا چینی کی ایکسپورٹ کا اور چینی کی آٹے کی ایکسپورٹ کا. لیکن اس میں قصور جو محکمہ شماریات کا ہے، انہوں نے جو فگرز پیش کی، میرا خیال ہے وہ درست نہیں تھی.
دیکھیں میں اتحادیوں میں سے ایک ایک آپ سے بات کر لوں. ایم کیو ایم کو وزارت کی اتنی دلچسپی نہیں ہے، ان کو کراچی کی ترقی کے لیے فنڈ چاہیے. اور ان کو ابھی اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے خود یہ کہا کہ وزارت ہمیں نہیں چاہیے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں وہ کراچی کے مسئلے جو ہیں اس کو حل کیا جائے. ان کا سارا زور ایک ایک کر کے کراچی کے مسئلوں پہ تھا جس میٹنگ میں تھا. یہ کہنا کہ ایم کیو ایم کوئی وزارت کی وجہ سے، نو 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 نو. انہوں نے خود یہ کہا کہ ہماری یہ ترجیح نہیں ہے، ہماری ترجیح ہے کہ کراچی کے مسائل حل کیے جائیں اور کراچی کے مسائل کے حل کے لیے ہمیں وافر فنڈ دیے جائیں. اور حفیظ شیخ نے وہاں ان کو یقین دلایا کہ آپ کو فنڈ ملیں گے. میں یہ نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی یہ سوچ ٹھیک ہے کہ نوجوان وزراء کو بھی موقع دینا چاہیے، نئے لوگوں کو جو ٹیلنٹس ہیں پی ٹی آئی میں، اور ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا جانا چاہیے. اب میں اس پہ بات نہیں کرتا، میں دیکھیں میرے لیے مسئلے نہ پیدا کریں پلیز. میں اگر ایسی بات کروں گا تو میں آگے ہی آپ کو پتہ ہے کہ مجھ پہ کافی تنقید ہوتی ہے کہ میں پچ سے باہر بعض باتیں کر دیتا ہوں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے. پتہ نہیں میرا سسٹم اس قسم کا ہے کہ میں بات آئی ہوئی روک نہیں سکتا اور کوئی پریپیئر ہو کے بات نہیں کرتا. اور میں دوسرے لوگوں کی طرح یہ نہیں کہ پریپیئر ہو کے سوال لوں کہ سوال کون کون سے کریں گے. میں فری دیتا ہوں، جو مرضی کوئی پوچھے. اس میں اونچ نیچ مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، بعد میں اس کا شور پڑتا ہے. اس لیے یہ آپ میرے سے یہ سوال کسی اور سے پوچھ لیں تو بہتر. میں نہیں سمجھتا اب یہ چھوٹی، میرا خیال ہے کافی بڑا دھچکا لگا ہے. 6 مہینے تک انہوں نے پیک پر لے گئے اور پیک پہ لے جا کے وہ ٹھس ہوئی ہے. اور ٹھس ہونے کے ساتھ ہی اب دوبارہ جب وہ سٹارٹ لیں گے روزوں کے بعد، عید کے بعد، آپ کو پتہ ہے وہ عید کے بعد جب یہ شروع کریں گے 1-2 مہینے تو پھر ان کو چاہیے لانگ مارچ کے لیے. باقی استعفے میرا نہیں خیال پیپلز پارٹی دے رہی ہے. 4 اپریل کو آپ کو پتہ لگ جائے گا. ان کا ایک واضح سٹینڈ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر لڑیں گے یا دوسرے طریقوں سے لڑیں گے. ریزائن میں ایز اے پولیٹیکل ورکر نہیں دیکھ رہا کہ اس کو ریزگنیشن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ضمنی الیکشن انہوں نے لڑ لیا. پہلے یہ کہتے تھے نہیں لڑیں گے. دسمبر کی آخری تاریخ انہوں نے کہا آر یا پار ہو جائے گا. پھر جنوری بھی گزر گیا. پھر فروری میں انہوں نے کہا. پھر انہوں نے سینٹ کے الیکشن بھی لڑے. اب جو ہے مارچ بھی ختم ہونے کو جا رہا ہے. آگے اپریل آف کورس رمضان میں لوگ ماریں گے ان کو، نکلیں گے کیا کہ بڑا مذہبی لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں. آف کورس ان کو سمجھ ہے کہ یہ بات آگے جائے گی. لیکن میں لوگوں کو نکلتے ہوئے بھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں دیکھ رہا. میں لوگوں کو اگر یہ بڑی عید کے بعد میں ان کو دیکھ رہا ہوں. چھوٹی عید کا 2-2.5 بیچ میں محرم آ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے. محرم کے بعد بھی محرم کا مہینہ بھی ایک مذہبی مہینہ ہو جاتا ہے. ایک کافی بڑا ان کو دھچکا لگا ہے اور ان کی اگر کوئی پلاننگ تھی تو وہ متاثر ہوئی ہے برے طریقے سے. اب نئی سٹریٹجی اور نیا نعرہ اور نیا سلوگن اور نیا کیا لاتے ہیں یہ ابھی دیکھنا ہوگا روزوں اور عید کے بعد. لیکن یہ تو ٹھس ہو گیا. جو کچھ کام جتنی محنت انہوں نے 6 مہینوں سے کی تھی وہ تو ضائع ہو گیا سارا. دیکھیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا اوپینین اب بدلا ہوا ہے. یہ پہلے دن سے ڈیفرنٹ آف اوپینین ہے شہباز کا اور نواز کا، فرام ویری بگننگ. لیکن اس وقت ان کے والد مرحوم زندہ تھے، انہوں نے ان کو ہلنے نہیں دیا. اور بہت سارے معاملات میں ان کے ڈیفرنس آف اوپینین آئے لیکن ان کے والد مرحوم نے ان کو ہلنے نہیں دیا. اب بھی مریم نواز شریف کی علیحدہ سیاست ہے اور حمزہ شہباز شریف کی علیحدہ سیاست ہے. لیکن حمزہ کی بیل ہو گئی ہے اور شہباز شریف کے کیس پہ میرا خیال ہے ریفرنس شروع ہو گیا ہے اور وہ بڑا سیریس کیس ہے. اور جہاں تک مریم کے کیسز کا تعلق ہے، میں یہ تو نہیں جانتا کہ گرفتاری ہونی ہے کہ نہیں، لیکن میں نہیں دیکھ رہا کہ ابھی کوئی شرفتاریوں کا موسم ہے. لیکن نیب کو پتا ہوگا کہ ہے یا نہیں ہے، مجھے تو نہیں دکھائی دے رہا ابھی. لیکن لیٹر میں نے لکھا، اس کے بعد اتنا طوفان کھڑا ہو گیا ہے. لیٹر میں نے لکھا ہے لیکن میں اس گورنمنٹ کا حصہ ہوں. الیکشن کمیشن نے بھی سخت خط لکھا اور میں نے الیکشن کمیشن کو اپنے ذریعے سے یہ کہا کہ یہ آپ نے غلط کیا. پھر مجھے میڈیا میں بھی کہنے پڑا اور لوگوں نے مجھے کہا. میں نے کہا میں حکومت کا حصہ ہوں، جو شفقت محمود نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا میں حکومت کے بھی مزے لوں اور شفقت محمود کی پریس کانفرنس کو بھی سپورٹ نہ کروں.
میں نے وہ خط لکھا تھا جی، میں اس سے انکاری نہیں ہوں، لیکن یہ کہنا کہ میں نے الیکشن کمیشنر لگوایا تھا، یہ سراسر غلط اور جھوٹ ہے، یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور لیکن آپ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں چینلوں میں، میرے ساتھ انہوں نے 2-2.5 سال دیکھیں میری گزارش سنیں۔ اب سندھ میں ایک بندے نے میرے سے کام کیا، وہ ان کا خاص الخاص ہے، میرے ساتھ تو میری 15ویں وزارت ہے، میرے ساتھ 40-50 لوگوں نے تو کام کیا نا، وہ 50-60 لوگوں نے جو کام کیا وہ میرے ساتھ سے ہٹ کے، جب میری وزارت ہٹ گئی تو کہیں اور وہ گئے۔ اگر کسی اہم عہدے پہ چلے گئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے وہ بھیجے ہیں۔ اب سندھ میں اگر گئے ہیں لوگ، اور اگر ایف آئی اے میں گئے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہوا ہے، میں نے کسی کو نہیں لگایا جی، آن اوتھ کہنے کے لیے تیار ہوں، نہ سندھ میں لگایا ہے، نہ میں نے کے پی کے میں لگایا ہے۔ یہ ایک سسٹم کے تحت چلا جاتا ہے بیوروکریٹس، اور وہ دیکھیں، میں نے تو پرائم منسٹر کو سیریس اتنا دیکھا ہے کہ الیکشن مشین ہو اور اوورسیز کا ووٹ ہو، میں نے اپوزیشن کو سنا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ مشینیں ہی کوئی اٹھا کے لے جائے گا اور یہ اس میں یہ ہو جائے گا۔ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جب ہمیں کسی بحران سے گزرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، پولیس ریفارم ہونی چاہیے، الیکشن ریفارم ہونی چاہیے، نیب ریفارم ہونی چاہیے، الیکشن مشین الیکشن ہونا چاہیے۔ لیکن اب دنیا میں ٹرینڈ آ گیا، اب دیکھیں پوٹن نہیں مان رہا، ٹرمپ نہیں مان رہا، جہاں جہاں الیکشن ہوئے ہیں اب ہارنے والا تو مانتا ہی نہیں ہے کہ ہار ہوگی ہے۔ اس سے تو جمہوریت کے مسئلے پیدا ہوں گے، ساری دنیا میں مسئلے پیدا ہو چکے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے فیصلے کو فائنل سمجھتے ہیں، لوگوں کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن یہ 10 رکنی کمیٹی پوری کوشش کرے گی، اور ہمیں ایک قدم آگے بڑھ کے کوشش کرنی چاہیے کہ حالات بہتر ہوں۔ اگر پرائم منسٹر نہ کھیلنا چاہتے ہوں تو پھر یہ کمیٹی کیوں بنائے؟ فیصلہ تو عمران خان نہیں کرنا ہے نا جی، کمیٹی نے تو عمران خان کو ہی جا کے رپورٹ دینی ہے نا۔ اس 10 رکنی کمیٹی میں کوئی ایسا پاورفل بندہ تو نہیں ہے نا جو اپنے طور پر فیصلہ کرے گا، یہ بات چیت کرے گی، یہ بات آگے لے کے جائے گی، بٹ دی ڈیسیژن ول بی ود عمران خان۔ یہ لوگ طرح طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں، یہ اسی کی سوچ ہے کہ ایک کمیٹی بنے۔ اگر عمران خان کی سوچ نہ ہو تو کمیٹی کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے عمران خان نے یہ کمیٹی بنائی ہے تو اس کے جو نتیجے ہیں تو وہ بتانے ہوں گے کہ اس کے یہ نتیجے ہیں، اور جب عمران خان صحتیاب، اللہ ان کو جلد صحتیاب کرے، پھر بتانا تو ہوگا نا کہ اس کے کیا نتیجے نکلے ہیں، اور یہ ساری 10 ٹاسک جو دیے ہیں اس میں سے عمران خان کو رپورٹ کرنا ہوگا کہ کیا ہے۔ دیکھیں، حکومت کو خود ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے، کوئی مانے یا نہ مانے ڈائلاگ کا راستہ بند نہیں ہو سکتا۔ نوابزادہ نصر اللہ کہا کرتے تھے مجھے کہ شیخ رشید، جو سیاستدان بات چیت کے ہی راستے بند کر سکتا ہے تو وہ حادثے کو جنم دیتا ہے۔ اگر ہم نے اس جمہوریت کو کسی بھی جگہ بحران سے بچانا ہے تو ہمیں حکومت کو ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا، اور اس 10 کمیٹی میں بڑے سینئر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور یقیناً ان کی سوچ بڑی مثبت ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ 10 رکنی کمیٹی جو ہے ایک بہتر نتیجہ لے جا کے بات شروعات کر کے عمران خان کو رپورٹ کرے گی۔ دیکھیں، زرداری ایک تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتا ہے، یہ سارا اس کا پرسنل وہ یہاں تک پہنچا ہے کو اس کو کوئی ذوالفقار علی بھٹو کی تو حمایت حاصل نہیں تھی، بے نظیر کی شادی سے اس نے سارا یہ مسئلہ شروع ہوا ہے۔ لیکن میں اپوزیشن کو اس جگہ پہ نہیں دیکھ رہا جو پہلے مذاکرات کی نفی کے معاملات تھے یا اب اور تھے، میں سب طرف لچک کا ماحول دیکھ رہا ہوں، اور میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ یہ 10 رکنی کمیٹی کوئی اچھا کام کر سکتی ہے، اور اگر 10 رکنی کمیٹی آگے بڑھ کے اس مسئلوں کو حل کرے تو یہ مسئلے بہتر طریقے سے حل ہو سکتے ہیں، اور مسئلے بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں۔ ہر جگہ فلیکسیبلٹی ہو جاتی ہے، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے۔ اور میں ایک ریلوے منسٹر کہتا تھا کہ ایکسپریس ٹرین نیور ویٹ دی پیسنجر۔ یہ انتظار نہیں ہوگا، حالات تیزی سے جا رہے ہیں اور حالات برائی کی طرف نہیں جا رہے، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حالات آگے سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور پی ایم ایل این میں کے اندر بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھئی میڈیا میں شاید آنے کی وہ جرت نہ کریں، لیکن ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ مسئلے کو بات چیت کی طرف لے جایا جائے، اور میں پی ایم ایل این میں بھی ایک ایسی سوچ دیکھ رہا ہوں۔ مریم صاحبہ بیان جتنے مرضی ہارڈ دے لیں، لیکن جب پارٹی کے اندر بات ہوگی تو حالات مختلف ہوں گے۔
دیکھیں، ایک تو مجھے غلط طور پر پیش کیا گیا. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، پیسے چل رہے ہیں، اور عمران خان کی یہ درست اپروچ تھی کہ اوپن الیکشن ہو، اور اس میں مساق جمہوریت کا بھی یہ مسئلہ تھا، اور اس میں دوسرے بھی مسئلے تھے. اور میری یہ رائے ہے کہ اگر یہ اوپن الیکشن ہوتا تو یہ سارا گند بلا اور یہ سارا کوڑا کچرا جو ایک دوسرے کی طرف پڑ رہا ہے یہ نہ ہوتا. حالانکہ اس میں شاید ہمیں نقصان ہو جاتا، لیکن یہ ایک فیئر الیکشن پہ اس پہ کوئی بات نہ کرتا. سو میں اب بھی یہی رائے رکھتا ہوں کہ عمران خان کی بات پر آئیں، ملے بیٹھیں، اور یہ پارٹی اس کو الیکشن ریفارمز کو لے کے آگے جائے، تاکہ یہ ملک جو ہے کہ پائیدار جمہوریت کے ستونوں پہ کھڑا ہو سکے اور اس کو کسی ہچکولے کا خطرہ نہ ہو.